Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you are best in health at home. This is the Heaven Education Foundation has arranged special classes for you for English to Urdu translation, and we have done in previous video 1 to 4 translation English to Urdu. Now we will start the Savior of Mankind. Fifth paragraph. The period of waiting had come to close. इंतज़ार की मुद्दत ख़त्म होने को थी. His heart was overflowing with profound compassion. उनका जो दिल था वो बहुत ज़्यादा मतलब उछल रहा था या बहुत ज़्यादा गहरे जज्बात थे उनके फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए. आपका दिल इंसानियत की हमदर्दी के लिए बहुत ज़्यादा मतलब छलक रहा था. ही हैड अ प्रेसिंग अर्ज, ये उनकी ख्वाहिश थी. टू इरेडिकेट के ख़ात्मा करें रॉन्ग बिलीव्स, गलत अकायद. सोशल इवल्स, समाजी बुराइयों. क्रूलिटी, नाइंसाफ़ी. जुल्म एंड इनजस्टिस और नाइंसाफ़ी को. क्रूलिटी, जुल्म एंड इनजस्टिस, नाइंसाफ़ी. आपकी गलत अकायद, समाजी बुराइयों, जुल्म और नाइंसाफ़ी का ख़ात्मा करने की ख्वाहिश थी. ही हैड द मोमेंट हैड अराइव्ड, वो लम्हा आन पहुँचा या वो वक्त आन पहुँचा. व्हेन ही वाज टू बी बेस्टोर्ड विद नबूवत, जब आप नबूवत से सरफराज होने वाले थे या आपको नबूवत से सरफराज किया गया. वन डे, एक दिन, व्हेन ही वाज इन द केव ऑफ हिरा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में थे. हज़रत जिब्राइल आए एंड कन्वेड टू हिम, और उनको पहुँचाया द फॉलोइंग मैसेज ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला का पैगाम उन तक पहुँचाया. मदरजा ज़ैल, अल्लाह ताला का पैगाम उन तक पहुँचाया. जब आप हिरा की गार में थे या गार हिरा में थे, हज़रत जिब्राइल आए और दस ज़ैल अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाया. रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड, पढ़ अपने रब के नाम से. हु क्रिएटेड, जिसने पैदा किया. क्रिएटेड मैन, इंसान को पैदा किया. फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड, जमे हुए खून से पैदा किया. पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने जमे हुए खून से पैदा किया. रीड, पढ़ें. एंड दाई लॉर्ड इज़ मोस्ट बाउंटीफुल, पढ़ें और आपका रब बड़ा करीम है. हु टॉट, जिसने सिखाया. द यूज़ ऑफ पेन, कलम के ज़रिए इल्म सिखाया. टॉट मैन, इंसान को वो सिखाया. दैट विच ही न्यू नॉट, जो वो नहीं जानता था. जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया और इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था. द रेवोल्यूशन ऑफ द डिवाइन मैसेज, वही का नज़ूल शुरू हो चुका था. विच कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 23 years हैड बिगन. द रेवोल्यूशन ऑफ द डिवाइन मैसेज, वही का नज़ूल. विच कंटिन्यूड, जो कि जारी रहा. फॉर द नेक्स्ट 23 years, जो 23 साल तक जिससे जारी रहना था. हैड बिगन, शुरू हो चुका था. वही का नज़ूल शुरू हो चुका था जो कि अगले 23 सालों तक जारी रहा. एंड द रसूल हैड अराइजन, और अल्लाह ताला ने मतलब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हैड अराइजन टू प्रोक्लेम, वो उठ चुके थे. टू प्रोक्लेम, प्रचार करने के लिए. द वननेस ऑफ अल्लाह, तौहीद का. और नबी पाक ने अल्लाह ताला की वहदानत और नस्ल इंसानी के इत्तेहाद का ऐलान किया. वननेस ऑफ अल्लाह एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, नस्ल इंसानी के इत्तेहाद का ऐलान किया. हिज मिशन वाज, उनका मकसद वाज टू डिस्ट्रॉय द नेक्सस ऑफ सुपरस्टिशन, उस ताल्लुक को का ख़ात्मा था. ऑफ तोहम परस्ती, इग्नोरेंस, जहालत. एंड डिसबिलीफ, और गलत अकायद. एंड सेटअप अ नोबल कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी के का एक अजीम तसव्वुर कायम करना है. आपका मकसद वहम परस्ती, जहालत और बेयकीनी की डिसबिलीफ, बेयकीनी की फ़िज़ा को ख़त्म करना था. ज़िंदगी का एक अजीम तसव्वुर कायम करना. एंड सेटअप
a noble conception of life, زندگی کا عظیم تصور قائم کرنا تھا. And lead mankind اور قیادت کرنا تھا to the light of faith and divine bliss. بنی نوع انسان کی قیادت کرنا تھا ایمان اور خدا کی نعمتوں کی روشنی میں بنی نوع انسان کی قیادت کرنا تھا. Since this belief was threatening their dominance in the society. چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے غلبے کے لیے خطرہ پیدا کر رہا تھا. The pagan Arabs started to mount pressure. تو کفار عرب نے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا on the رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر and his followers اور ان کے پیروکاروں پر. تو کفار عرب نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے غلبے کے لیے خطرہ پیدا کر رہا تھا. کفار عرب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا. They wanted وہ چاہتے تھے them to renounce کہ وہ چھوڑ دیں their cause اپنا مقصد and take to idol worshipping اور وہ بھی بت پرستی اختیار کر لیں. On one occasion ایک موقع پر they sent a delegation ایک موقع پر انہوں نے ایک وفد بھیجا to the Rasul's kind and caring uncle. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مہربان اور رحم دل چچا کے پاس ایک پیغام بھیجا حضرت ابو طالب کے پاس. they told him انہوں نے ان کو بتایا ٹو ریسٹرین دا رسول کہ رسول کو روک لیں فرام پریچنگ اللہ آلمائٹیز میسیج کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کی تبلیغ سے روک دیں اور فیس دیئر اینیمٹی یا پھر ان کی جو ہے تبلیغ شروع کر دیں. انہوں نے آپ سے کہا کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ کے لیے روکیں یا پھر ان کی دشمنی کا سامنا کریں اور فیس دیئر اینمیٹی یا ان کی دشمنی کا سامنا کریں. فائنڈنگ ہمسیلف ان اے ڈیلیما خود کو مشکل صورتحال میں دیکھ کر ہی سینٹ فار ہز نیفیو انہوں نے پیغام بھیجا اپنے بھتیجے کو پیغام بھیجا اینڈ ایکسپلین ٹو ہم دا سچویشن اور تمام معاملے کی وضاحت کی. دا رسول رسپونڈیڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ود دیز میموریبل ورڈس یادگار الفاظ کے ساتھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یادگار الفاظ کے ساتھ جواب دیا مائی ڈیئر انکل میرے پیارے چچا اف دے پٹ دا سن ان مائی رائٹ ہینڈ اگر وہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اینڈ دا مون ان مائی لیفٹ ہینڈ اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah Almighty. تب بھی میں خدا کی وحدانیت کے اعلان کو ترک نہیں کروں گا. I shall set up میں قائم کروں گا the true faith عقیدہ برحق upon the earth سرزمین پر اور perish in the attempt اور زمین پر عقیدہ برحق کو قائم کروں گا یا اس کوشش میں ختم ہو جاؤں گا. دا رسول's uncle was so impressed حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے. with his nephew's firm determination اپنے بھتیجے کے پختہ عزم سے اس قدر متاثر ہوئے اور انہوں نے جواب دیا اینڈ ہی ریپلائڈ اور انہوں نے جواب دیا سن آف مائی بردر میرے بھائی کے بیٹے گو تائی وے اپنی راہ پر گامزن رہو. نن ول ڈیئر ٹچ دی آپ کو کوئی ہاتھ لگانے کی جرت نہیں کر سکتا. آئی شیل نیور فارسیک دی میں آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا. اینڈ دا رسول ڈڈ گو دا وے اللہ آلمائٹی ہیڈ چوزن فار ہم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی راستہ منتخب کیا جو اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے ان کو چنا تھا. imbued with divine guidance and firm resolve اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور پختہ عزم سے آپ نے تمام
with رسولس انکاؤنٹرڈ سامنا کیا چیلنجوں کا all the challenges تمام چیلنجوں کا with grace and dignity یعنی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور پختہ عزم سے آپ نے تمام چیلنجوں کا ڈٹ کر اور باوقار طرز عمل سے مقابلہ کیا. in no time بہت کم ہی کچھ ہی عرصے میں he elevated man to the highest possible level کہ انسانیت کو یا بنی انسان کو بلند ترین ممکنہ سطح پر پہنچا دیا یا سرفراز فرمایا. ان وہ اسپرچول اینڈ ورلڈلی ڈومینس تمام یعنی کہ روحانی اور دنیاوی دونوں معاملات میں ان بنی نوع انسان کو اس کی ممکنہ سطح پر سرفراز فرمایا. ہی واز آلسو اے ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دا عرب کانکویسٹ آپ عرب فتوحات کے پیچھے اصل طاقت تھے. which have created an everlasting impression on humanity history جو انسانی تاریخ پر ایک لازوال تاثر پیدا کرتی ہے. No wonder یہ حیران ہونے کی بات ضرورت نہیں ہے. He is universally acknowledged as تسلیم کیا جاتا تھا تمام دنیا میں the most influential figure in history سب سے زیادہ بااثر شخصیت مانی جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ میں ہر جگہ زیادہ بااثر شخصیت مانی جاتی ہے. in the words of مائیکل ہارٹ عظیم تاریخ دان رچرڈ ہارٹ کی زبانی a great historian تاریخ دان عظیم تاریخ دان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم